میں کیونکہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی، بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے، تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت، وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو، وہ مشق میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا۔ میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلی میں، تو ہم صبح صبح فجر کی نماز داتا ہوں پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا، مجھے بڑا رونا آیا۔ میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر لیا، کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ شکر حضرت جی، شکر اللہ کا ادا کیا، حقیقت کہہ رہا ہوں، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما، راہ جاندے نو تخت عطا کیا، مینوں ککھ نہیں لگا، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما، جے چاہیں تے شام کو لوں در در خیر منگائی، اس کی بے نیازی نہیں حضرت جی، شکر ادا کیا کرو۔ یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو، میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کیا کر لیا ہم نے۔ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، بس بے نیازیاں اس کی، جے چاہیں تے راہ جاندے نو، یہ چاہیں تے راہ جاندے نو تخت، یہ چاہیں تے شاہ کو لوں در خیر۔ اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازی، غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے، ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے، ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا۔ اس لیے شکریہ ہر یا اللہ تعالیٰ شکر بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا۔ میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں۔ اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانا۔ وہ خاوند کو خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تو اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا مجھے علم ہے۔ اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، یہ چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے، سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کا، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین سر کا۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے، ہم نے کیا دینا ہے، ہم سے تو یہ بھی نہیں دی۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے، ہم نے کیا دینا ہے۔ وہ تھے
उठे तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया गिरिया है। वो कहती है सदा लगी तो मुझे, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फकीर को बड़ी गालियां दी, बड़ा लान तान किया, कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो बड़ा। वो रोता वो चला गया, बस फिर हजरत जी जवाल शुरू। और हजरत हमारी आदत है, आगे कमजोर हम चढ़ दौड़ते हैं। हजरत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दी, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ताकत वाले से डरना, लेकिन कमज़ोर से उससे भी ज़्यादा डरना। अर्ज़ की गई हजरत कमज़ोर से क्यों डरें, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा। ध्यान रखना, ये मेरे मुआशरे का मिजाज बन गया हजरत। यहाँ कमज़ोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं हजरत, लेकिन एवं ही ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से एक आ उठती है और सीधी जाके अर्शेला ही को थाम लेती है, एवं ही आ उठती है। गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है, आगे जाके उनकी अय्याशियाँ हजरत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता था, पहले कहाँ से हिसाब देना? उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहाँ से देना है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? तो गरीब ने किस चीज़ का जवाब देना है, उसके पास क्या जवाब देने का? फरमाया मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहाँ आसानियाँ हो, बांटा करो इसको, लेकिन बांटना इस तरह नहीं। अब ये रमज़ान आने लगा है, अब क्या होगा? गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोज़ा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम करवाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊँ, लिखा है जब हजरत सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, वो हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा? हजरत की कमर पे निशान है बकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादी हैं, निशान किस चीज़ के? जो हजरत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी ज़ुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ के? आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान व शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो ये निशान बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। हाँ, चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? और यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है, किसको कहे जाके? और यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फलां काम करना है? हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है? हजरत शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज, नाल नहीं जे जाना है बैग च पे रह जाने, अज नूं वंड लो अपनी थां, अज नूं वंड लो। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है हज़रत, फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूँ ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने। मैं उनसे कहा करता हूँ मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। हाँ आज 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 कर लो हज़रत जी, आज कर लो। वो कहती है कि
یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا۔ میں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا، جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سنا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا، جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں۔ جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائے۔ شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے۔ بڑے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو، ماڑیاں نال محبت کرو، خدا کوئی قصور نہیں ماڑا ہے۔ میں ان بچوں کو بتاتا ہوں، میرا نا ایک UMT لیکچر تھا، ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے، تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے، جس طرح دوسری سمت، یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے، وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے، سامنے نا ایک سٹور ہے، میں نے اسے کچھ لینا تھا، تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ، کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، اور فیکٹری ایریا سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ وہی، آگے فروٹوں کی ریڑھی ہے، اس لیے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے، ظاہر ہے وہاں فیکٹری کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے، اس نے بحث تو نہیں نہ کرنی ہے، اس نے تو یہی کہنا بھائی 5 کلو سیب کر دے، یہ کر دے، یہ، اس لیے ریڑھی ہیں ادھر نا کافی زیادہ۔ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں، تو میرے آگے نا ایک چھوٹے قد کی پست کا دور، ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ، تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی، لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں۔ آپ کو پتہ ہے ذرا جی، سردیاں سیزن ہے سیب کا، گرمیوں میں سیب اچھا نہیں ہوتا، سردیاں سیزن ہے، کالا کلو لال بہترین سیب۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت بھی ہے، بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں۔ میں ذرا جب ان کے قریب آیا نا تو یہ آواز میرے کان میں، بچے نے نا وہ ماں کا بازو کھینچا اور سیب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی کدی تے سیب لے دیو، میں کدی سیب ہی نہیں کھاتا ہے۔ ابو حقیقت میں کو لطیفہ نہیں سنا رہا بھائی، جس بندے کی 16,000 تنخواہ ہے، اس نے 300 روپے کلو سیب کہاں سے بچے کو لے کے دینے ہیں؟ ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے، ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے وہاں، قسم میرے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا۔ تو ماں نے نا بڑی حسرت سے سیب کو دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو کے اس کے اندر گزر گیا ہوگا، تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترا رات دی ہانڈی پک جے تو بڑی گل ہے، تینوں سیب کتوں لے کے دے۔ ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے، ہم نہیں اللہ کا شکر، جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو، خوب اپنے اللہ کو یاد کرو۔ آپ کو کیا پتا حضرت یہ آنسو کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں؟ وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے، ہے تمہیں کیا پتا حضرت ان آنسوؤں میں کیا طاقت ہے۔ میرا تو نہیں ہوتا ہے، اکھاں بھیجیاں سمجھو کم ہو گیا، بس حضرت وہ اپنی بھی کوتاہیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی عطائیں بھی میرے سامنے ہیں، کتنا نواز۔ ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے